السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم امیر ضلع، محترم امیر صوبہ برادرم اصغر علی گجر صاحب، حاضرین مجلس، میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اس شہر کے گرد و نواح کے باسیوں، مجھے خوشی ہے کہ لیا کی جماعت نے، خود امیر ضلع اور اصغر علی گجر نے مل جل کر آج کی اس بڑی محفل کا انعقاد کیا ہے، بزرگوں کو، دوستوں کو جمع کیا ہے، نوجوانوں کو، بچوں کو اکٹھا کیا ہے، مستقبل کی امیدوں کو یہاں پر لا کھڑا کیا ہے، اور بڑے پیمانے پر ملک کے اندر جو حالات اس وقت موجود ہیں ان تک رسائی کے لیے، فہم پیدا کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے دور قریب سے لوگوں کو بلایا اور اس کا اہتمام کیا ہے کہ ان کی بات آپ تک پہنچ سکے۔ مجھ سے پہلے تمام لوگ اس پورے ایجنڈے پر بات کر چکے ہیں کہ جو اس وقت قومی ایجنڈا ہے، جو ملی ایجنڈا ہے، ہمارے دکھوں کے مداوے کے لیے، ہمارے مستقبل کو سنوارنے کے لیے، ہمارے بگڑے ہوئے حالات کو بہتر بنانے کے لیے لوگوں نے تجاویز دی ہیں، وعدے کیے ہیں، تجزیے کی روشنی میں مستقبل کی ایک جھلک پیش کی ہے، اور آپ سب کو بڑے پیمانے پر جدوجہد کرنے، بڑی کشمکش کو مول لینے اور ہر عنوان اپنے پیروں کو غبار آلود کرتے ہوئے جدوجہد کا پیکر بننے کی دعوت دی ہے۔ میرے دوستو، پورا ملک ظالموں کے چنگل میں آ گیا ہے، لٹیروں نے اس کو آ کر گھیر لیا ہے، غیروں کی مداخلت نے، امریکہ اور بھارت کی سفاکی اور مداخلت نے ہمارے حکمرانوں کے ذریعے ہم پر غلامی کا طوق عائد کیا ہے۔ وہ ہمارے پیروں میں بیڑیاں ڈالنا چاہتے ہیں، وہ ہمارے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنانا چاہتے ہیں، وہ ہماری آنکھوں سے چمک دمک چھین لینا چاہتے ہیں، وہ ہمارے مستقبل کو تاراج کرنا چاہتے ہیں، وہ جو کچھ میسر ہے اس سے بھی محروم کرنا چاہتے ہیں۔ جماعت اسلامی ایک دیوار کی طرح اٹھ کر کھڑی ہوئی ہے۔ ہم انشاءاللہ مزاحمت کریں گے، آپ کے حقوق چھننے نہیں دیں گے، آپ کی ایمان کی شمع کو گل نہیں ہونے دیں گے۔ آپ نے جن مقاصد کے لیے اس ملک کو بنایا اور حاصل کیا، آپ نے جتنے بڑے پیمانے پر قربانی دے کر، ایثار کا پیکر بن کر پاکستان زندہ باد اور پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کے نعرے لگا کر اس ملک کو حاصل کیا، ہم انشاءاللہ اس منزل کو کھوٹا نہیں ہونے دیں گے۔ ہم اپنے رب کے بھروسے پر بات کرتے ہیں، ہم حق اور باطل کی کشمکش جو پوری تاریخ کے اندر رہی ہے اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ باطل بالآخر مٹ جاتا ہے، بلبلے کی طرح بیٹھ جاتا ہے، بہت کچھ نظر آتا سمندر کے جھاگ کی طرح کافور ہو جاتا ہے، اور وہ جس کو حق کہتے ہیں بظاہر کمزور دکھائی دیتا ہے، ضعف کا مارا نظر آتا ہے، اکیلا اور تنہا دکھائی دیتا ہے، لیکن حق کے اندر یہ قوت ہے، سچائی کے اندر یہ وزن ہے کہ اس کے جدوجہد کے نتیجے میں، اس کا ساتھ دینے کے نتیجے میں لوگ حق کو قائم کرتے ہیں۔ اس ملک کو عدل کی اور انصاف کی ضرورت ہے۔
اس ملک کو ظلم سے نجات کی ضرورت ہے۔ وسائل کی کمی نہیں ہے، وسائل دور تک پھیلے ہوئے ہیں۔ بلوچستان جو سب سے بڑا صوبہ ہے، وسائل سے مالا مال صوبہ ہے۔ جس پہاڑ کی بات کریں معدنیات اس میں چھپی ہوئی ہیں، جس زمین کا تذکرہ کریں سندھ کی یہ سرحد کی تیل اور گیس کے ذخائر موجود ہیں۔ اتنے وسائل ہوتے ہوئے اگر غربت یہاں پر جڑ پکڑ رہی ہے، اگر حالات خراب ہو رہے ہیں تو اس لیے کہ لٹیروں نے ہم کو گھیرا ہے اور حالات دن بدن خراب سے خراب تر ہو رہے ہیں۔ ایک استحصالی معاشرہ قائم ہو گیا ہے، ایک ظالمانہ معاشرہ استحصالی مقاصد کو پورا کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ غضب خدا کا ذرا تصور تو کیجئے، جس گھر کے اندر 10 افراد رہتے ہوں انہیں ہر روز 60 روٹیوں کی کم از کم ضرورت ہے، لیکن آپ کسی سے یہ کہیں کہ تم غریب ہو، تمہیں بھوک نہیں لگنی چاہیے، تم غریب ہو، تمہیں سردی گرمی نہیں لگنی چاہیے، تم غریب ہو، تمہیں صاحبان میسر نہیں آنا چاہیے، اور وہ جو محنت بھی نہیں کرتے، وہ جو مشقت بھی نہیں اٹھاتے، ان کی تجوریاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ یہ ظالموں کا معاشرہ ہے، استحصال کا معاشرہ ہے۔ مجھے تو یہ کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے، لیکن یہ بات کہہ دیتا ہوں، کبھی کبھی دل میں یہ خیال بھی آتا ہے، اور خامخواہ بے وقت خیال نہیں، قرآن و سنت کی روشنی میں یہ خیال آتا ہے کہ ہماری نمازیں اسی وقت مؤثر ہوں گی جب ہم ظلم کے نظام کے خلاف اٹھیں گے، ہمارے روزے اسی وقت نتیجہ خیز ہوں گے جب ہم کش بکش مول لے کر سینے پر گولی کھانے کو تیار ہوں گے۔ اصغر علی گجر صاحب، آپ لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں، لوگ آپ پر اعتماد کرتے ہیں، حوصلے کے ساتھ میدان میں رہیے۔ کوئی نواز شریف اور کوئی آصف علی زرداری اور کوئی یوسف رضا گیلانی کوئی نہیں کچھ بگاڑ سکتا، اللہ کی میت ہمیں حاصل ہے۔ اس لیے میرے دوستو، استحصالی نظام کے مقابلے میں، ظالمانہ نظام اور معاشرے کے مقابلے میں جد و جہد کی ضرورت ہے۔ وسائل موجود ہیں، بجلی کا بحران مصنوعی ہے، لوڈ شیڈنگ مصنوعی ہے، انتقامی سیاست ہے، جس کا ہاتھ اوپر ہے، مرکز کے اندر بیٹھا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں ہی فرعون ہوں، میری نیا ڈوبنے والی نہیں ہے۔ اس لیے میں آپ سے یہ کہتا ہوں، کش بکش کے لیے اپنے آپ کو تیار کیجئے، ایمان کی شمع کو روشن کرتے ہوئے چراغ سے چراغ جلائیے، اندھیروں کا مقابلہ اجالوں سے کیجئے، اس ریت کو اپنائیے، اس روایت کو زندہ کیجئے۔ یہ کام پہلے سے ہو رہا ہے، زیادہ بڑے پیمانے پر کیجئے۔ جی ٹھیک ہے، سیلاب کے زمانے میں آپ نے کام کیا، ملک کے اندر زلزلہ آیا، زلزلہ زدہ لوگوں کے اندر کام کیا، لیکن کس جماعت کے کارکنوں نے؟ مسلم لیگ نے نہیں، پیپلز پارٹی نے نہیں، جماعت اسلامی کے لوگ ہر جگہ پہنچے ہیں، الخدمت فاؤنڈیشن کے لوگ پہنچے ہیں۔ پورا رمضان سیلاب زدہ لوگوں کے ساتھ گزارا ہے، تمام عیدیں سیلاب زدہ لوگوں کے ساتھ بسر کی ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ارشاد فرمایا کہ روز محشر اللہ تبارک و تعالی بندے سے پوچھے گا، اے فلاں ابن فلاں، میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت بھی نہ کی، میں بھوکا تھا، تو نے مجھ کو کھلایا بھی نہیں، میرے سر پہ سائبان نہ تھا، تو نے مجھے چھت بھی مہیا نہ کی۔ بندہ حیران ہو کر پوچھے گا، اے میرے رب، اے میرے مولا، تو بھلا بھوکا کیسے ہو سکتا تھا کہ میں تجھ کو کھلاتا پلاتا؟ تو کس طریقے سے سردی اور گرمی میں ٹھٹر سکتا تھا کہ میں تجھ کو سائبان فراہم کرتا؟ تو بھلا کیسے بیمار ہوتا کہ میں تیری عیادت کرتا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تو اس کو کھلاتا مجھے اس کے قریب پاتا، میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کی عیادت کرتا مجھے اس کے قریب پاتا۔ اس لیے قرب الہی کے لیے بندوں کے ساتھ نسبت ضروری ہے، بندوں کے ساتھ تعلق کی استواری ضروری ہے، بندوں کی خدمت اور چاکری ضروری ہے۔
محروموں پر سے محرومی کی چادر کو اٹھایا جائے، جو معاشرے کے اندر مجبور دبے اور پسے ہوئے لوگ ہیں ان کو سہارا دیا جائے، اور یہ کام کرتے ہوئے دل و دماغ کی دنیا میں کبر کا کوئی کیڑا نہ پہنچنے پائے۔ اگر سیلاب میں آپ کام کریں گے، اگر زلزلہ زدہ لوگوں کی آپ مدد کریں گے، اور اس سے پہلے اور ورے لیا اور اس کے گرد و نواح کے اندر بسنے والے لوگوں کے حوالے سے کہتا ہوں، یہ سارے کے سارے لوگ دکھی ہیں، یہ تمام لوگ مظلوم ہیں، یہ مجبور ابن مجبور ہیں، نسل در نسل مجبوری اور ظلمت کی اور غربت کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ان کو حوصلہ دینا، انہیں جد و جہد میں شریک کرنا، ان کے ساتھ مل کر کھڑے ہونا، محمود و ایاز کو ایک صف میں دیکھنا، اسی کا نام اسلامی نظام ہے، یہی جماعت اسلامی کا منشور ہے، اسی جد و جہد کی طرف ہم بلاتے ہیں، اسی کشمکش کا راستہ جنت کی طرف جاتا ہے، میرے رب کی رضا خوشنودی کی طرف جاتا ہے۔ رب کو اگر راضی کرنا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شفاعت کا اگر مستحق ٹھہرنا ہے، اور ان کے حوض کوثر سے جام کوثر ملنا ہے، تو انہی راستوں پر چلنا ہوگا، انہی رویوں کو اپنانا ہوگا۔ افسوس صد افسوس کہ اس ملک کا وزیر اعظم نام اس کا یوسف رضا گیلانی ہے، کام اس کے اٹل بہاری واجپئی جیسے نظر آتے ہیں۔ سارے رویے اس کے اوباما سے ملنے گیا، گھٹنے ٹیک دیے، ہاتھ جوڑ دیے، وزیر اعظم بھارت سے ملا، چرنوں کو اس کے چھو لیا۔ اوباما سے بھی وزیر اعظم نے یہ کہا کہ پارلیمنٹ میں بحث ہو رہی ہے، ہم نیٹو کی سپلائیز کو بحال کر دیں گے۔ اگر پارلیمنٹ میں کوئی بحث ہو رہی ہے تو وزیر اعظم کو یہ حق کیسے پہنچتا ہے کہ وہ اس سے پہلے کوئی فیصلہ سنائے؟ میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پارلیمنٹ میں جس بحث کا پارلیمانی کمیٹی کے جس ایجنڈے کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم اپنی خارجہ پالیسی پر نظر ثانی کر رہے ہیں، ہم امریکہ کے ساتھ تعلقات اثر نو اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، کمی بیشی کو دور کر رہے ہیں، اور باواز بلند کہا جا رہا ہے کہ خارجہ پالیسی پر پہلی مرتبہ تاریخ میں ایسا ہوا ہے کہ پارلیمنٹ کو اس کا موقع دیا گیا، اور پارلیمنٹ اس حوالے سے بات کر رہی ہے۔ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں اور بلا خوف تردید کہنا چاہتا ہوں، ہر طرح کے ثبوت وافر موجود ان کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں کہ پارلیمنٹ میں جس بحث کا اعلان کیا جا رہا ہے، یہ پورا میلہ رچایا گیا ہے جس کھیس کو چرانے کے لیے کہ کسی طریقے سے نیٹو کی سپلائیز کو بحال کیا جائے۔ وزراء بیان دیتے رہے ہیں، ہم یہ بات کہتے ہیں، جماعت اسلامی نے پہلے دن یہ بات کہی ہے، ہم آج بھی اس بات پر قائم اور اس جد و جہد کے لیے کمر بستہ اور آمادہ اور تیار اور پیکار نظر آتے ہیں۔ ہم یہ بات کہتے ہیں کہ اپنے دشمن کو سپلائیز نہ فراہم کریں۔ نیٹو کو سپلائیز فراہم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے برادر ملک افغانستان میں وہ بارود کی برسات کرے، افغانوں اور طالبان کا کچا چٹھا لوگوں کے سامنے رکھ کر نیٹو کے ذریعے ان کا اتمام کرے، اور نیٹو کو سپلائیز بحال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سلالہ کے اندر ہمارے 24 جوان شہید ہوئے، پورے ملک کے اندر جگہ جگہ سلالہ بنا دیے جائیں، پاکستان کے عوام کو ڈھلان پر چھوڑ دیا جائے، کراتے رہیں گے، اپنے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑتے رہیں۔ سلالہ کے حوالے سے بھی جو مطالبہ کمیٹی کی طرف سے کیا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ مطالبہ نہیں کرنا چاہیے کہ امریکہ معافی مانگے۔ امریکہ نے معافی نہیں مانگی، معافی کا وقت گزر چکا ہے۔ یہ بے وقار کرنے والی بات ہے کہ ہم روز درخواست کریں کہ ہم سے معافی مانگو۔ امریکہ کو سبق سکھانا چاہیے، امریکہ کو دیوار کے ساتھ لگانا چاہیے۔ امریکہ کی عسکری پالیسی افغانستان اور عراق کے اندر شکست سے دوچار ہو چکی ہے۔ کس امریکہ کی بات کرتے ہیں؟ مرکز کے ایک وزیر نے یہ بیان دیا کہ امریکہ کے ساتھ معاملات ٹھیک رکھنے چاہیے، ورنہ حالات بہت خراب ہو جائیں گے۔ ہم غلامی کا طوق نہیں پہن سکتے، ہمیں قوم کی حیثیت سے خودکشی نہیں کر سکتے، ہم اپنے پیروں پر کلاڑی نہیں مار سکتے۔ کس امریکہ کا بات کرتے ہیں؟ وہ امریکہ جو افغانوں سے شکست کھا چکا ہے، وہ امریکہ جو ہزیمت سے دوچار ٹک ٹک دیدم
دم کشیدم کی تصویر بن چکا ہے اس امریکہ سے ڈرانے والے. یہ جتنے امریکہ کے ایجنٹ ہیں یہ سارے برسر اقتدار صوبے اور مرکز کے اندر حکمران ہیں. یہ غلامان امریکہ کی انجمن ہے کہ جو پورے ملک کے اندر برسر اقتدار آئی ہے. اس لیے میرے دوستو ہم آرمی کے چیف سے بھی یہ بات کہتے ہیں, آپ نے ملٹری آپریشن شروع کیا, امریکہ کے کہنے پر شروع کیا, ڈو مور کے حوالے سے شروع کیا, کب تک یہ آپریشن جاری رکھیں گے؟ جیٹ طیارے بھی اوپر سے حملہ کرتے ہیں, نیچے سے بھی فوج دروازے کھٹکھٹا کر نوجوانوں کو اٹھا کر لے جاتی ہے. آپ کے ملٹری آپریشن کی وجہ سے ایک خلیج پیدا ہوئی ہے عوام میں اور فوج کے درمیان. دوریوں نے جنم لیا ہے. امریکہ کی بات نہ مانے, خدا اور اس کے رسول کی بات مانے. 18 کروڑ عوام, دبے ہوئے اور پسے ہوئے عوام, ظلم کی چکی کے اندر پسے ہوئے عوام, ان کی آواز کو سنے کراتے ہوئے یہ تم سے سچ اور حق کی بات کرتے ہیں. اس لیے جنرل صاحب آپ پہلے قدم پر, جب یہ ڈیبیٹ بھی جاری ہے, میں بھی کہتا ہوں مجھے میری آواز سے آواز ملائیں کہ اگر امریکہ کے ساتھ تعلقات پر نظر ثانی اور خارجہ پالیسی کو دوبارہ ریویو کرنے کی نوبت آئی ہے تو اس کا پہلا نقطہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم وار آف ٹیرر سے الگ ہوتے ہیں. دہشت گردی کے خلاف یہ جنگ, یہ ہماری جنگ کل بھی نہیں تھی, آج بھی نہیں ہے. یہ امریکہ کے پنجے گاڑنے کے لیے, یہ امریکہ کو اس خطے کے اندر جگہ دینے کے لیے, یہ امریکہ کی ثوابدید کو دور تک پھیلانے پہنچانے کے لیے وار آف ٹیرر تھی. لہذا خارجہ پالیسی کا, آزاد خارجہ پالیسی کا پہلا نقطہ یہی ہونا چاہیے کہ ہم وار آف ٹیرر سے انف از انف, بہت ہو چکا, پلوں کے نیچے سے بہت پانی بہ چکا, بلکہ سروں کے اوپر سے بھی گزر چکا. لہذا اس وار آف ٹیرر سے نکلنے کے نتیجے میں پھر ملٹری آپریشن کو بھی بند ہونا چاہیے, ڈرون حملوں کو بھی ختم ہونا چاہیے. میں فضائیہ کے چیف سے یہ بات پوچھتا ہوں, انہوں نے ایک سے زیادہ مرتبہ اس بات کا اعلان کیا کہ ہمارے اندر اس کی صلاحیت ہے, پاکستان اس کی استعداد رکھتا ہے کہ ڈرون حملوں کو روک سکے, تہس نہس کر سکے, چھٹی کا دودھ یاد دلا سکے اور واپس ان کو ان کے مقامات تک پہنچا سکے. میں فضائیہ کے چیف سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ دن کب طلوع ہوگا, کب تک اس دن کا انتظار کیا جائے کہ اپنے ٹیکسوں سے جن لوگوں کو ہم نے پالا ہے اور استعداد اور صلاحیت کی تصدیق وہ خود بھی کرتے ہیں, کب وہ لمحہ آئے گا کہ ڈرون حملہ یہاں پر کرنے کی کوئی کوشش کرے اور طیارے گرا لیے جائیں, دور تک لوگوں کے اندر ایک پرجوش انداز میں اعتماد اور حوصلے کی لہر دوڑ جائے اور پھر ڈرون حملے بھی ختم ہوں. یہ جو مسنگ پیپل کا معاملہ ہے, میں اس ملک کے چپے چپے میں گیا ہوں, ہر جگہ لوگوں کے افراد ہیں, گمشدہ افراد کی تلاش میں ہیں. ان گنت مائیں ہیں جو اپنے بیٹوں کو پکار رہی ہیں, ان گنت بیویاں ہیں جو اپنے شوہروں کے لیے آس لگائے بیٹھی ہیں, ان گنت بہنیں ہیں کہ جو اپنے بھائیوں کو آواز دے رہی ہیں, اور سب متفقہ طور پر کہتے ہیں کہ یہ کام ہماری ایجنسیوں نے کیا, ہمارے برسر اقتدار لوگوں نے کیا, ہماری آنکھوں کے سامنے کیا. اسلام آباد میں جنجوعہ صاحبہ, آمنہ جنجوعہ صاحبہ مسنگ پیپل کا جو کیمپ لگائے بیٹھی ہیں, جس کو 50 دن ہونے کو آئے ہیں, ذرا جا کر دیکھیے. اگر آپ آنسو گرائے بغیر وہاں سے آ سکیں تو مجھے بتائیے وہ کون صاحب ہے. اس قدر درد مندی کے مناظر ہیں, اس قدر رقت انگیز مناظر ہیں. ظاہر ہے کہ جو اپنے بیٹے کی تصویر لیے بیٹھی ہے اس ماں کو تو کھانا پینا پسند نہیں ہے, اس ماں کو تو سر پہ چھپانا, گھر کے اندر بیٹھنا ممکن نہیں ہے. وہ اپنے بیٹوں کی تلاش میں, لوگ اپنے بھائیوں کی تلاش میں, مائیں اپنے شوہروں کی تلاش میں. یہ امریکہ کے ساتھ غلامی کا جو بندھن ہم نے باندھا, یہ امریکہ کے حوالے سے وار آف ٹیرر کو ہم نے جو مول لیا ہے, یہ تینوں اس کے آف شوٹس ہیں, ملٹری آپریشن بھی, ڈرون حملے بھی اور مسنگ پیپل. جب آپ ملٹری آپریشن, جو آپ وار آف ٹیرر سے پیچھے ہٹیں گے تو ان تینوں فٹ نوٹ سے بھی نجات ملے گی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کے اندر انتخابات کی باتیں ہو رہی ہیں, کہا جاتا ہے کہ ستمبر میں انتخاب ہوں گے, کہا جاتا ہے کہ اکتوبر میں انتخابات ہوں گے. زرداری صاحب کہتے ہیں مدت پوری کریں گے, فروری و مارچ میں انتخابات اگلے سال ہوں گے. بلور صاحب کہتے ہیں, انہی کے ایک پروردہ وزیر, مرکزی وزیر, کہ 1 سال کی اور ایکسٹینشن لیں گے.
ان لوگوں کو ہمارا خون لگ گیا ہے. ان لوگوں نے ہم لوگوں کو 18 کروڑ لوگوں کو جو اس ملک کے اندر رہتے اور بستے ہیں ان کو بت سمجھ رکھا ہے کہ یہ سم بکم ہے، کچھ بھی ہمارا نہیں بگاڑ سکتے. میرے دوستو، میں حکمرانوں سے کہتا ہوں، آپ بھی اس بات کو سن رہے ہیں کہ اگر انتخابات کو ملتوی کیا گیا، اگر انتخابات کو سبوتاج کیا گیا، یہ ٹھیک ہے جو لوگ انتخابات کے خلاف بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس سے تبدیلی نہیں آتی. ہم بھی مانتے ہیں کہ جاگیرداروں کا ٹولہ ہے، رسا گیروں کا ٹولہ ہے، دور تک پھیلے ہوئے سرمایہ داروں، ظالموں اور امریکہ کے حامیوں کا ٹولہ ہے. پیسہ بھی ان کے پاس ہے، رسوم بھی ان کے پاس ہے، ان کی بڑی تعداد انتخابات میں جیتتی ہے. لیکن اگر انتخابات جزوی تبدیلی کا بھی راستہ ہے تو ہم انتخابات کے اندر جائیں گے، ہر حوالے سے اپنی کارکردگی انشاءاللہ دکھائیں گے اور رابطہ عوام کے ذریعے لوگوں تک یہ بات پہنچائیں گے کہ تم 5 6 7 الیکشنز میں جن لوگوں کو ووٹ دیتے رہے ہو ان کی بیلنس شیٹ بناؤ، انہوں نے کتنی تمہاری خدمت کی ہے، انہوں نے خود کتنی دولت جمع کی ہے، تجوریوں کے اندر اضافہ کیا ہے، فورن بینکوں کے اندر اپنے روپوں کو جمع کیا ہے اور تمہاری غربت میں اضافہ، تمہاری مجبوری اور محرومی میں اضافہ کیا ہے. لیکن میں یہ کہنے جا رہا تھا کہ اگر انتخابات کو ملتوی کرنے کی بات ہوئی تو اس ملک کے اندر انقلاب آئے گا، اور وہ انقلاب حسنی مبارک کو، جن کا نام اس ملک کے اندر آصف علی زرداری ہے، حسنی مبارک کو گہلوس کے اندر ہتھکڑیاں پہنا کر وہاں بھیجے گا جہاں سے نکلنے کا راستہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. اس لیے میں تو چیف جسٹس صاحب سے بھی یہ بات کہتا ہوں، آپ اچھے فیصلے کرتے ہیں، ذرا التوا کی پالیسی کو مختصر کریں، ڈیلیڈ فیصلے نہ کیے جائیں. کنٹمپٹ آف کورٹ کے حوالے سے یہ جو موقع دیا گیا ہے، 12 اپریل تک کی تاریخ ڈالی گئی ہے، 18 کروڑ لوگ اس بات کے منتظر ہیں کہ کب یوسف رضا گیلانی جیل بھیجے جائیں گے، جیل کی کوٹڑی میں پہنچائے جائیں گے، کب ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، کب ان کے پیروں میں بیڑیاں، کب ان کی زبان کے اوپر پہرے بٹھائے جائیں گے. لوگ اس کے منتظر ہیں، اس لیے کہ یوسف رضا گیلانی نے اس 18 کروڑ کی آبادی کے ساتھ ظلم کیا ہے. تو میرے دوستو، دونوں چیزوں کی تیاری کیجئے، انقلاب کی بھی تیاری کیجئے. انقلاب رویوں کا انقلاب، سوچ اور فکر کا انقلاب، زندگی گزارنے اس کے طریقوں کا انقلاب، بندگی رب کی طرف چلنے اور بڑھنے کا انقلاب. آقا کی سنت پر عمل کیا جائے، آقا کی شریعت کو لے کر اٹھا جائے. آقا جس جدوجہد اور کشمکش کو ہمارے درمیان چھوڑ گئے ہیں اس جدوجہد کا خوگر بنا جائے. انقلاب دل کی دنیا میں رونما ہوتا ہے. انقلاب کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے جنم لیتا ہے. اور سب سے بڑی تاریخ کی انقلابی شخصیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جن پر لاکھوں درود اور جن پر لاکھوں سلام اور جن پر ہم سب کے ماں باپ سینکڑوں اور ہزاروں نہیں لاکھوں اور کروڑوں بار قربان. انقلاب کے دائی، سب سے بڑے دائی، قرآن و سنت کے حوالے سے دائی، عدل و انصاف کو قائم کرنے کے لیے یہ انقلاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں. اس لیے میرے دوستو، میں پھر دہراتا ہوں کہ ایک بڑی جدوجہد آپ کی منتظر ہے، ایک بڑی کشمکش آپ کے انتظار میں ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اگر یہاں اصغر علی گجر جیسے لوگ اٹھ کر کھڑے ہو جائیں، کھانے پینے کا فکر نہ کریں، مستقبل کے بارے میں زیادہ فکر دامنگیر نہ ہونے دیں. آج جو آپ کچھ کریں گے کل وہ برگ و بار لائے گا. آج جو انشاءاللہ آپ بیج ڈالیں گے کل وہ لہلہاتی فصل اگے گی. اس بڑی جدوجہد کو انقلاب کے دائرے میں بھی، انتخاب کے دائرے میں بھی، رابطہ عوام کے دائرے میں بھی، ان کے دکھوں کے بداوے، ان کے زخموں پہ پھائے کے دائرے میں بھی، اور تمام لوگوں کو جمع کر کے کرپٹ لوگوں سے، بدعنوان اور بددیانت لوگوں سے نجات دلانے کا راستہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.